بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز و قدر بھائیوں اور دوستوں اور ماں اور لائق احترام ماں اور بہنوں، آج جو آیات سورۃ المائدہ کی ہم نے پڑھنی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کی تلاوت ابھی آپ نے نماز کے اندر سنی. آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 93 تک اللہ تعالیٰ کا فرمان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو، لا تحرموا، تم حرام نہ ٹھہراؤ، طیبات، ان پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جن کو حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. جن چیزوں کو، جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا، ان چیزوں کو تم حرام قرار نہ دو. ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے دو باتوں سے منع فرمایا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حرام نہ قرار دو، اپنے لیے ان چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ. ایک تو اس سے اللہ نے منع کر دیا. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اعتداء سے منع فرمایا کہ تم حد سے آگے نہ بڑھو، اس لیے کہ حد سے آگے بڑھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاک چیزوں کو کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے. پاک ہوں، حلال ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو کھانے پینے کا حکم دیا اور اس کی اجازت دی. تو کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی پاک چیزوں میں سے وہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دے. مثال کے طور پر ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول، میں جب گوشت کھاتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرے اوپر میری جو نفسانی خواہش ہے اس کا غلبہ ہو جاتا ہے، نفسانی خواہش میرے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو اس لیے میں نے گوشت کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا. حالانکہ حلال جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ حلال جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہیں. لیکن اس شخص نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ گوشت کھانے کی وجہ سے نفسانی خواہش کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس نے اپنے اوپر حلال گوشت کو حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ان کو اپنے اوپر خود بخود ہی حرام نہ کرنا. اسی طرح سے وہ 3 صحابہ اکرام کا واقعہ اگر آپ اس کو بھی سامنے رکھیں تو اس آیت کا معنی بالکل واضح ہو جائے گا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ کی رات کی عبادت کے بارے میں سوال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، بلکہ ان سب نے کہا
کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطاؤں کو، اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ کو تو اتنی زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی روزے نہیں چھوڑوں گا، یعنی اس نے دن کے وقت اپنے اوپر کھانے پینے کو حرام قرار دے دیا۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ رات کو سوؤں گا، ساری رات میں نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور رات کو سوؤں گا نہیں۔ گویا کہ اس نے رات بھر اپنے اوپر سونے کو حرام قرار دے دیا، حالانکہ سونا انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رات تو اسی لیے بنائی ہے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تو اس نے ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ تیسرے شخص نے کیا کہا؟ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کے خیال میں عورتوں سے شادی کرنے کے بعد انسان پھر دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے اور دین سے انسان غافل ہو جاتا ہے، یہ اس کا خیال تھا۔ گویا کہ اس نے ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال قرار دیا تھا کہ وہ عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں تک شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو ان تینوں افراد نے ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ رات کو سونا حلال تھا، دن بھر کھانا پینا حلال تھا اور حلال ہے، اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال تھا اور حلال ہے، لیکن ان تینوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت برا منایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ما بال الناس یقولون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ میرا معمول یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں روزے رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اصول بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میرا طرز عمل ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث کو اگر اپنے سامنے رکھ لیں تو اس حدیث کو سامنے رکھ لیں تو اس آیت کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کھانے پینے کی حلال چیزیں، پاک چیزیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے، لہذا کسی بھی چیز کو انسان ان پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے کسی چیز کو انسان اپنے اوپر حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اسی طرح لباس، جو لباس جائز ہے اور حلال ہے، پاک ہے، جس کو پہننے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اس میں سے کسی لباس کو، کسی پوشاک کو اپنے اوپر انسان حرام قرار دے لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح باقی جتنی بھی حلال اور پاک چیزیں ہیں، تو کسی چیز کو انسان اپنے اوپر حرام قرار نہیں دے سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور وہ پاک چیزوں میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا، اے ایمان والو، ان کو تم کھا پی سکتے ہو، تم استعمال کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن ایک حد تک۔ لا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے بھی اور لباس پہننے کے لیے بھی ایک حد مقرر کر دی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ فضول خرچی کیا ہے؟ وہ حد سے تجاوز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے پینے کے لیے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ آپ جب کھائیں پئیں تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔
اگر ایک شخص اتنا کھاتا پیتا ہے کہ جو حصہ سانس لینے کے لیے ہے اس کو بھی وہ بھر دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اعتداء ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اور ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو گیا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی ہے کہ جو بھی پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیں ان کو کھاؤ پیو، ان کو استعمال کرو، اجازت ہے، اور ان میں سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دے لو، لیکن ایک حد تک ان کا استعمال کرو، ایک حد تک ان کو کھاؤ پیو، ایک حد تک لباس پہنو، حتیٰ کہ لباس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے منع فرمایا۔ تو یہ وہ اعتداء ہے۔ اور اعتداء کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اعتداء کی ایک صورت یہ ہے، سب سے پہلے یہ سوال کہ اعتداء کس کو کہتے ہیں؟ اعتداء کس کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا؟ یہ جو سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کسی سے سوال ہے، جس اعتداء سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہ اعتداء کیا ہے؟ ہاں جی، ابھی بیان کیا میں نے، ابھی کوئی نہیں میں وہ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے سوال ہے۔ ہاں جی، کوئی صاحب بتلائیں اعتداء کس کو کہتے ہیں؟ بتلائیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھنا۔ ذرا توجہ سے سنتے رہیں، یہ سوال میں نے اسی لیے کیا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ آپ توجہ سے سن رہے کہ نہیں سن رہے۔ تو وہ اعتداء جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کی ایک صورت ابھی میں نے بیان کی ہے، فضول خرچی کرنا کھانے پینے میں، پہننے میں اور باقی پاکیزہ حلال چیزوں کے اندر۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز حلال ہوتی ہے، بظاہر وہ حلال ہے لیکن وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اپنے لیے حاصل کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو یہ حد سے تجاوز ہوگا۔ مثلا کھانے پینے کی کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ کی نہیں ہیں، آپ کسی سے چھین لیتے ہیں، یا آپ چوری کرتے ہیں، یا آپ خیانت کر کے کھا پی لیتے ہیں، یا مثلا پہننے کی چیزیں ہیں وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ وہ پہننے کی چیزیں لے لیتے ہیں خفیہ طور پر، چوری کرتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے، یا کسی سے لوٹ کر کے، چھین کر کے آپ وہ چیزیں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں پہننے کے لیے، لباس کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اعتداء ہے۔ لا تعتدوا، بظاہر وہ چیزیں حلال ہیں، وہ لباس حلال ہے، وہ پاک ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں، آپ کھا پی سکتے ہیں، لیکن آپ کی نہیں ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو اپنے لیے استعمال کریں گے ان کے مالکوں کی اجازت کے بغیر یا ناجائز طریقے سے ان کو حاصل کر کے اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ اعتداء۔ اور اعتدال کرنے والوں سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا ہے۔ آیت سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کھانے پینے کی چیزوں میں سے، پاک اور حلال چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لے اور کہے کہ میں بس یہ چیز نہیں کھاؤں گا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے اوپر اس چیز کو حرام قرار دے لیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اسی چیز کو استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یا پہننے کی چیز ہے تو اس کو پہنتا بھی ہے، تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ جب انسان اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو یہ قسم کھانے کے برابر ہے، گویا کہ وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں کھاؤں گا، اس چیز کو نہیں پیوں گا، اس چیز کو نہیں پہنوں گا۔ لہذا جب وہ اس چیز کو کھائے گا، پیے گا، پہنے گا تو اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس نے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور اس نے قسم نہیں کھائی، ویسے اس نے اپنے اوپر ایک چیز کو خود بخود ہی حرام قرار دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس چیز کو حلال قرار دیا تھا۔ اب اگر وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے، کھاتا پیتا پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اب اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، اگر اس چیز کو انسان اپنے اوپر حرام قرار دے لے تو اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ بیوی۔ بیوی کو اگر انسان اپنے لیے حرام قرار دے لے اور بیوی کو انسان یہ کہے کہ اے فلانا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے،
تم میرے لیے اس طرح حرام ہو جس طرح میری بہن میرے اوپر حرام ہے، یا میری ماں میرے اوپر حرام ہے، یا وہ کسی بھی محرم عورتوں میں سے کسی محرم عورت کا نام لیتا ہے کہ تم میرے لیے اس طرح حرام ہو جس طرح وہ فلاں عورت جو ہے میرے لیے حرام ہے۔ اب اس نے گویا کہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، حالانکہ بیوی ہے جس سے نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، آپ اس سے استمتاع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے خود ہی اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا، تو یہ اس وقت تک آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک آپ اس کا کفارہ نہیں ادا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں زہار کا کفارہ، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المجادلہ میں 28ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت ہی سخت قسم کا کفارہ ذکر کیا، وہ آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ باقی چیزیں، بیوی کو چھوڑ کر باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دی ہیں، ان میں سے کسی چیز کو انسان اگر اپنے پر حرام قرار دے گا اور اس کے بعد اس کو استعمال کرے گا، چاہے وہ چیزیں کھانے پینے کی ہوں، پہننے کی ہوں، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب آگے چلیں، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ فرماتے ہیں اور تم کھاؤ ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، بشرط یہ کہ وہ حلال ہوں اور وہ پاک ہوں۔ جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، رزق کے طور پر دی ہیں، وہ حلال ہیں اور پاک ہیں، تو تم ان کو کھا سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں ذکر کی ہیں کہ جو چیزیں حلال ہوں، یہ پہلی شرط، دوسری جو چیزیں پاک ہوں، حلال اور پاک چیزوں کو تم کھا سکتے ہو، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ لہذا حرام چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور ناپاک چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حلال کے الٹ کیا ہے؟ حرام، اور پاک کے الٹ کیا ہے؟ ناپاک، گندی، نجس، ناپاک چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ تو حرام اور ناپاک چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے، اور حلال اور پاک چیزیں جو ہیں ان کو انسان استعمال کر سکتا ہے، جس طرح اللہ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا۔ اب آگے بڑھیے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑ کرتا تمہاری اللہ تعالی باللغو فی ایمانکم، تمہاری بیہودہ قسموں میں۔ تمہاری جو بیہودہ قسمیں ہوتی ہیں، لغو قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں، ان قسموں میں اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرتا، تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اور لغو قسموں سے مراد کون سی قسمیں ہیں؟ لغو قسموں سے مراد، بیہودہ قسموں سے مراد وہ قسمیں ہیں کہ جو انسان غیر ارادی طور پر اٹھاتا ہے۔ غیر ارادی طور پر انسان کا ارادہ نہیں ہوتا قسم کھانے کا، غیر ارادی طور پر اس کا تکیہ کلام ہوتا ہے بعض اوقات، تو تکیہ کلام کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے قسم کے الفاظ بولتا ہے، جس طرح کہ عرب لوگوں کے اندر ہوتا ہے، واللہ، تاللہ، لا واللہ، ای واللہ، یہ تکیہ کلام ہے۔ یہ اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں، یہ غیر ارادی طور پر اس کے الفاظ نکل جاتے ہیں زبان سے۔ تو اس طرح کے جو لغو قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا، ان کی اللہ پکڑ نہیں کرتا، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرتا ہے ان قسموں میں جن کو تم پختہ کر کے کھاتے ہو۔ جو قسمیں تم پختہ عہد کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، ارادی طور پر جن قسموں کو تم اٹھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان قسموں میں تمہاری پکڑ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ قسمیں 3 قسم کی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ہے الیمین اللغو، لغو قسم، اور اس کی وضاحت ابھی میں نے کر دی، جو غیر ارادی طور پر اٹھائی جاتی ہے یا جو تکیہ کلام بن جاتا ہے بعض لوگوں کا، وہ لغو قسم ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرتا، اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ دوسری ہے الیمین الغموس۔ الیمین الغموس کیا ہے؟ یہ جھوٹی قسم ہے۔ ایک انسان غیر حقیقی، سچی نہیں بلکہ جھوٹی قسم کھائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 3 افراد کے ساتھ گفتگو نہیں فرمائے گا، ان کے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ختم کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے،
ان 3 افراد میں سے ایک فرد جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانے والا انسان ہے. تو جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، لہذا جھوٹی قسم کھانے سے بچنا چاہیے. تیسری قسم جو ہے قسم کی، تیسری قسم وہ ہے الیمین المنعقدہ یا الیمین المعقدہ، کہ وہ قسم جو انسان جان بوجھ کر اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے قصد کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ اٹھاتا ہے. تو یہ قسم جو ہے یہ منعقد ہو جاتی ہے، یہ قسم واقع ہو جاتی ہے. لہذا اس قسم کے خلاف انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ بیان فرمایا. فَكَفَّارَتُهُ، اس قسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں جو پختہ ارادے کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قسموں کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا کس قسم کا ہو؟ فرمایا وہ متوسط کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. متوسط قسم کا کھانا جو تم خود کھاتے ہو اور خود اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دیا جائے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پہلا آپشن ہے، جو پہلا اختیار ہے اس کفارے کے اندر، وہ بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلا آپشن یہ ہے، سب سے پہلے اختیار یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. دوسرا یہ ہے کہ او کسوتہم، یا پھر آپ اگر کھانا نہیں کھلاتے تو ان کو لباس مہیا کریں، ان کو لباس پہنائیں. او تحریر رقبہ، تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ گردن کو آزاد کریں. فمن لم یجد، جو شخص ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اگلا جو آپشن ہے وہ پہلے تینوں آپشن کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں ہے، کہ پہلے تینوں آپشن جو ہیں، نہ آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ آپ لباس پہنا سکتے ہیں 10 مسکینوں کو، اور نہ آپ کسی گردن کو، کسی غلام کو آزاد کرا سکتے ہیں، کسی کو رہائی دلا سکتے ہیں. آپ کی استطاعت سے باہر ہیں یہ تینوں کام. تو پھر کیا ہے؟ فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زہار کے کفارے میں، جو بھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، زہار کے کفارے میں اللہ نے فرمایا کہ زہار کے کفارے میں تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. اور اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر کے اپنے روزے کو توڑ دے تو اس کے کفارے میں بھی تیسرا آپشن یہی ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. بلکہ اس میں دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. تو یہ شرط اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے متفرق دنوں میں رکھ سکتا ہے. آج ایک دن رکھ لے، پھر ایک ہفتہ چھوڑ کے دوسرا دن رکھ لے، پھر اس سے کچھ دن بعد تیسرے دن کا رکھ لے، تو کوئی حرج نہیں. 3 دن اکٹھے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور 3 دن الگ الگ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسمیں اٹھاؤ. لہذا وہ قسم جو انسان ارادی طور پر پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ کھائے، تو اس قسم کو اگر انسان توڑے، اس قسم کے خلاف انسان اگر کام کرے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. دانستہ طور پر اپنی قسموں کو نہ توڑا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. قسم کھائی ہے اور وہ سچی قسم ہے اور اپنے ارادے کے ساتھ کھائی ہے تو اس قسم کو پورا کرو، پھر کیوں توڑتے ہو؟ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان قسم کھائے اور پھر اس قسم کے الٹ جو چیز ہے وہ اس سے بہتر ہے، تو اس کو وہ بہتر کام کر لینا چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. بہتر کام کر دینا چاہیے. فرض کریں ایک شخص قسم کھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک سفر کر کے نہیں جاؤں گا. قسم کھا کے کہتا ہے میں اپنے ملک کو سفر کر کے نہیں جاؤں گا. یہاں پر ہے قسم کھائی کہ میں اپنے ملک نہیں جاؤں گا، حالانکہ ملک میں جانا اس کے لیے بہتر ہے، کہ ملک میں اس کے اہل بیوی بچے ہیں، ان کا حق ہے، اس کے والدین ہیں، اس کی بہن بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق ہے.
تو وہ اس کا جانا بہتر ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی قسم توڑ دینی چاہیے، اور قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنا چاہیے جو کہ اس سے بہتر ہے۔ تو بعض قسموں کو دانستہ طور پر توڑنا پڑتا ہے، لیکن یہ وہ قسمیں ہیں کہ جن میں ایک انسان کو نظر آ رہا ہو کہ جس چیز کی اس نے قسم کھائی اس کے عکس اس کے لیے بہتر ہے، ایسے کاموں میں وہ قسموں کو توڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا فاحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، جان بوجھ کر دانستہ طور پر بغیر کسی مجبوری کے قسموں کو نہ توڑا کرو۔ یہاں ایک اور بات عرض کر دوں قسم کے متعلق ہی، کہ قسم کس کی کھانی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے۔ جب بھی انسان قسم کھانا چاہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ کسی اور کی قسم کھانا جو ہے وہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم ولا بامہاتکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم کھاؤ، اور اسی طرح اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ۔ ماں باپ کی قسم کھانا اس سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ غیر اللہ کی قسم ہے جو کہ شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ لہذا جب بھی کوئی شخص قسم کھانا چاہے تو وہ اللہ رب العزت کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قسم کے کچھ احکامات ذکر کیے۔ اب آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یقینی طور پر خمر اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے تیر، یہ سب کے سب ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، لہذا تم ان کاموں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے 4 چیزوں کو نہ صرف ناپاک قرار دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطانی عمل قرار دیا۔ ناپاک قرار دے کر، شیطانی عمل قرار دے کر ان کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ الخمر، پہلی چیز الخمر ہے۔ الخمر کس کو کہتے ہیں؟ کیا الخمر صرف شراب کو کہتے ہیں؟ جی، ہر نشاور چیز کو الخمر کہتے ہیں، ہر نشاور چیز کو، وہ چاہے شراب ہو چاہے شراب کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ خمر کا جو لفظ ہے اس میں ہر نشہ آور چیز شامل ہے۔ اس کی دلیل نہیں، اس کی دلیل بیان کریں، دلیل کیا ہے اس کی؟ ہاں جی، بالکل صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے الخمر ما خامر العقل، اور اس سے پہلے حضرت عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں خمر 5 چیزوں سے بنتی تھی۔ پھر فرمایا وہ صرف 5 چیزوں سے بنی ہوئی شراب ہی خمر نہیں بلکہ الخمر ما خامر العقل، الخمر کا جو لفظ ہے یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جس سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ کوئی بھی نشہ آور چیز ہو جس سے انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے، جس سے انسان کو نشہ ہوتا ہے، وہ خمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خمر کو یعنی ہر نشہ آور چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس، ناپاک قرار دیا ہے، شیطانی عمل قرار دیا ہے اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ جو سگریٹ ہے یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے۔ خود سگریٹ نوشی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا نشہ ہے۔ تو جو بھی نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ کل مسکر حرام، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ لہذا وہ میرے بھائی
جو اس نشے میں پڑے ہوئے ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، وہ اپنے اوپر رحم کریں. سب سے پہلے اپنے اوپر رحم کریں. وہ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، وہ اپنے پیسوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. وہ اپنے بیوی بچوں پر رحم کریں کہ ان کی اس بیماری کی وجہ سے ان کے بیوی بچے بھی بیمار پڑ جاتے ہیں. بیوی بچے بیمار پڑ جاتے ہیں ان کی اس بیماری کی وجہ سے. لہذا اپنے اوپر رحم کریں اور اس سے فوری طور پر توبہ کریں. اور یہ کہنا غلط ہے کہ جی کیسے چھوڑیں، نشہ پڑ گیا ہے کیسے چھوڑیں. نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب ایک انسان عزم کر لیتا ہے کسی حرام کام کو چھوڑنے کا، اور یہ حرام ہے سگریٹ نوشی کرنا، جب ایک انسان پختہ عزم کر لیتا ہے کہ میں نے اس کام کو چھوڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتا ہے کہ اللہ میں اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہوں، اللہ میری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان پختہ عزم کر لے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور پھر وہ سگریٹ نوشی کو نہ چھوڑ سکے. ایسا ممکن نہیں. اس لیے فوری طور پر توبہ کریں میرے عزیز بھائیوں. یہ حرام ہے. حرام چیزیں حرام ہی ہوتی ہیں نا. حرام چیزوں کو بعض لوگ، اب یہ سگریٹ نوشی کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، یہ حرام کا مکروہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور حالانکہ مکروہ کا معنی کیا ہے؟ مکروہ کا معنی ہے ناپسندیدہ چیز. اور بھائیو، جو چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو چیز ناپسندیدہ ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں. یہ کیسا ایمان ہے آپ کا؟ یہ کیسا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس چیز کو ناپسند سمجھتے ہیں، آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے فوری طور پر توبہ کریں. جتنی بھی نشہ آور چیزیں ان سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق دیں. دوسری چیز المیسر، جوا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جوا ہر اس ذریعے کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان گھر میں بیٹھے بیٹھے لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے. بغیر کسی محنت کے، بغیر سرمایہ لگائے وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے. گھڑیوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر، راتوں رات وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے. یہ جتنی بھی لاٹری کی جتنی قسمیں ہیں جو آج کل مروج ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو میسر کو، جوئے کو، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک قرار دیا بلکہ اس کو شیطانی عمل قرار دیا. یہ شیطانی عمل کیوں ہے؟ آگے بھی اگلی آیت میں بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ وہ لوگ جو جوئے کے کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو تو کروڑوں مل جاتے ہیں، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ مل جاتے ہیں. جن کو نہیں ملتے تو وہ اس کے متعلق بغض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ دشمنی کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ جوا جو ہے یہ لوگوں کے درمیان بغض اور دشمنی کے جذبات کو ابھارتا ہے اور پیدا کرتا ہے. اور یہ جوا جو ہے یہ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگوں کو مفلوق الحال بنا دیتا ہے، مالدار لوگوں کو ایک مرتبہ خالی دامن، خالی ہاتھ کر دیتا ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے گھر والوں تک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، جوئے کی لعنت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز، اس کو ناپاک قرار دیا ہے، اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے. والانصاب، تیسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا اور شیطانی عمل قرار دیا. انصاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ انصاب سے مراد ہر وہ مقام ہے جہاں پر غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے، جہاں پر غیر اللہ کی نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے. ہر وہ مقام جہاں غیر اللہ کی نظر و نیاز ہوتی ہے، جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، وہ مقام چاہے لوگوں کی نظروں میں کتنا مقدس کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک ناپاک مقام ہے اور وہ شیطانی عمل ہے. لہذا میرے بھائیوں، ایسے تمام مقامات پر جانے سے بچیں. بعض لوگ سیر و سیاحت کی خاطر جاتے ہیں ان مقامات پر جہاں غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، جہاں پر کھلا شرک ہوتا ہے. اور آج کل تو صرف شرک نہیں، آج کل تو وہاں پر یہ جتنے بھی جہاں پر بھی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے اور جہاں پر یہ شرک ہوتا ہے، وہ مقامات آج کل فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور بغیرتی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تو ایک شرم والا، ایک غیرت والا مومن کیسے یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایسے مقام پر چلا جائے؟
اور جس مقام پر اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک سچا مومن جانا پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام وہ مقامات جن کو لوگ مقدس سمجھتے ہوں اور جہاں پر غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہو, ان تمام مقامات کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا اور شیطانی عمل قرار دیا. چوتھی چیز الازلام. الازلام سے مراد کیا ہے؟ فال نکالنے کے تیر. فال نکالنے کے تیر. پہلے زمانے میں جاہلیت کے دور میں لوگ تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے, اور آج کل فال نکالنے کے نئے نئے انداز آ چکے ہیں. تو فال نکالنے کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے حرام ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ناپاک قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطانی عمل قرار دیا ہے. لہذا ان چاروں چیزوں سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہے, ان سے بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لعلکم تفلحون, ان چیزوں سے بچو گے تو کامیابی حاصل ہوگی, اور اگر نہیں بچو گے تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی بلکہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, بے شک شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور بغض کو پیدا کر دے فی الخمر والمیسر, خمر میں بھی اور میسر میں بھی. جوئے کی یہ شراب کی وجہ سے بھی عداوت اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور اسی طرح جوئے کی وجہ سے بھی دشمنی اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. یعنی شراب کے ذریعے بھی اور تمام نشہ آور چیزوں کی وجہ سے شیطان انسان کو اللہ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے اور نماز سے بھی روکنا چاہتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے لوگ بھی اس طرح کی نشہ آور چیزوں کے بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں اور وہ نمازوں سے بھی غافل رہتے ہیں. اسی طرح جو لوگ جوئے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہر وقت اس بات کی لت پڑی ہوتی ہے کہ وہ کس لمحے میں وہ کروڑوں کے اور اربوں کے مالک بن سکتے ہیں. وہ اسی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوتے ہیں. ان کو نہ اللہ کے ذکر کا خیال ہوتا ہے نہ نماز کا خیال ہوتا ہے. تو شیطان اس طرح شراب کے ذریعے بھی, تمام نشہ آور چیزوں کے ذریعے بھی اور جوئے کے ذریعے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ان چیزوں کے نقصانات ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اور یہ جن چیزوں کے نقصانات تم نے سن لیے ہیں, هَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اور کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں باز آنے والے؟ مطلب یہ ہے کہ تم باز آ جاؤ ان چیزوں سے. اور در حقیقت یہ جو آیت کریمہ ہے یہ شراب کی حرمت میں تیسرے مرحلے پر نازل ہوئی تھی. شراب کی حرمت 3 مرحلوں میں نازل ہوئی. پہلے مرحلے میں سورۃ بقرہ کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اسی خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں, شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. اللہ نے فرمایا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے منافع بھی ہیں, فائدے بھی ہیں. یہ پہلا مرحلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ان دونوں چیزوں کے اندر گناہ ہے لیکن واضح طور پر حرام نہیں قرار دیا. دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جایا کرو نشے کی حالت میں. یہ دوسرا مرحلہ تھا. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب کو, نشے والی چیزوں کو واضح طور پر حرام نہیں قرار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, پہلے مرحلے پر بھی دوسرے مرحلے پر بھی حضرت عمر نے کہا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما, واضح حکم نازل فرما. چنانچہ تیسرے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. یہ شراب کو اور اس کے ساتھ باقی 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ناپاک ہے, شیطانی عمل ہے, لہذا بچو. اور پھر نقصانات بھی بتلائے کہ اس کی وجہ سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے, نماز سے روکتا ہے. یہ سارے نقصانات ذکر کرنے کے بعد فرمایا هل انتم منتہون, اور جو تم پہلے کہہ رہے تھے کہ اللہ واضح حکم نازل فرما, اب یہ واضح حکم آنے کے بعد اب تم باز آ سکتے ہو کہ نہیں آ سکتے ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی
تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، اب ہم نے چھوڑ دیا خمر کو۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب صحابہ کرام کو پتہ چلا، وہ صحابہ کرام جو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مٹکوں سے پیالوں کے اندر شراب ڈال کے پی رہے تھے، جب ان کو اس آیت کا پتہ چلا، اسی وقت ان مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک گھونٹ بھی ان لوگوں نے خمر کا، شراب کا پینا برداشت نہیں کیا۔ تو وہ لوگ باز آ گئے۔ میرے بھائیوں، وہ تو سچے اہل ایمان تھے جو باز آ گئے، لیکن کیا ہمارے اندر سچا ایمان ہے کہ ہم ان نشہ والی چیزوں سے اور باقی جو 3 چیزیں اللہ نے ذکر کی، ہم ان سے بھی باز آ جائیں؟ یہ در حقیقت اہل ایمان کا امتحان ہے، اہل ایمان کی آزمائش ہے کہ اہل ایمان ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا بعد والی آیت میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کی بات کو مان لو، رسول کی بات کو مان لو، وَاحْذَرُوا، اور بچو ان چیزوں سے۔ کن چیزوں سے؟ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے پہلے اللہ تعالی نے ان سے منع فرمایا اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا، بچو ان چیزوں سے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے اعراض کر لیا، اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو یقین کر لو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ہمارے رسول نے پہنچا دیا، اب بچو گے اپنا فائدہ کرو گے، نہیں بچو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اب اس کے بعد ہمیں آخری آیت پڑھتے ہیں اور پھر 10 ختم کرتے ہیں۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے، ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، اس چیز میں جس کو انہوں نے کھایا۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، شرط یہ ہے کہ وہ ڈرتے رہیں اللہ تعالی سے اور وہ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ ڈرتے رہیں اور وہ ایمان لائیں۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ ڈرتے رہیں اور وہ احسان بھی کریں، یعنی نیکی کرتے رہیں۔ اگر ان شرطوں کے ساتھ وہ جو بھی چیز کھائیں گے تو ایمان والوں پر اور عمل صالح کرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت نازل ہونے کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر مختصر سا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے شراب کی حرمت نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ حل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں باز آنے والے، تو وہ صحابہ کرام جو اس آیت کی، اس حرمت والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو فوت ہو چکے تھے، اور حتیٰ کہ جو صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے، اور حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام اس وقت شہید ہوئے جن کے پیٹوں میں ابھی شراب موجود تھی۔ جنگ احد میں ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، جنگ احد میں تو بعض صحابہ کرام جنگ احد میں شریک ہوئے، اور اس وقت شریک ہوئے جب وہ شراب پی کر گئے تھے اور ان کے پیٹوں کے اندر وہ شراب موجود تھی اور وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہنے لگے ہمارے ان بھائیوں کا کیا ہوگا، ان بھائیوں کا کیا بنا جو شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان لائے تھے اور اچھے عمل کرتے تھے تو وہ جو کچھ کھاتے رہے، جو کچھ پیتے رہے، ان پر کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو اس شراب کی حرمت کا علم ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ اس وقت تک حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو حرمت نازل ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان والے تھے، اچھے عمل کرتے رہے اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے یا وہ طبعی طور پر مر گئے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اذا متقوا وآمنوا، کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہے اور وہ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے۔ تو چونکہ شراب کی حرمت والی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ فوت ہو گئے تھے تو لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے بعض لوگوں نے اسی آیت سے کشید کرنے کی کوشش کی ہے، وہ مسئلہ جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا کشید کیا بعض لوگوں نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور وہ ایمان والا ہو اور وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، حج زکوٰۃ بھی دیتا ہو، تو وہ چاہے جو مرضی کھاتا پیتا رہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی آیت سے انہوں نے اس مسئلے کو کشید کیا ہے۔
کشید کرنے کا مطلب کیا کہ زبردستی اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، حالانکہ اس آیت کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی کو، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، قریبی رشتہ دار تھا، اور اس صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کا گورنر بھی بنایا تھا، اور اس صحابی کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک علاقے کا گورنر بھی بنایا تھا۔ اس علاقے کے لوگوں نے، اس شہر کے لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کی کہ آپ کا جو وہ رشتہ دار ہے نا، جس کو آپ نے اس شہر کا گورنر بنایا ہے، وہ تو شراب پیتا ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، پوچھا، تحقیق کی، واقعتاً تم شراب پیتے ہو؟ کہاں پیتا ہوں۔ کیوں پیتے ہو؟ اس نے پھر یہی دلیل پیش کی، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، ایمان والا ہو، عمل صالح کرتا ہو، تو وہ جو چاہے کھائے پیے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اس لیے میں شراب پیتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اب وہ جواب سنیں، اس جواب کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ شرط لگائی کہ جب شرط یہ ہے، گناہ نہیں ہے ایمان والوں پر، عمل صالح کرنے والوں پر، وہ جو کچھ بھی کھائیں کوئی گناہ نہیں، جو کچھ پئیں کوئی گناہ نہیں، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، شرط یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اگر تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہوتا تو تم شراب نہ پیتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو تم شراب نہ پیتے، کیونکہ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہو، وہ ڈر ہو جو آپ کو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے پر آمادہ کرے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اور یہ شراب حرام ہے، تو آپ کے دل کے اندر وہ خوف ہو جو آپ کو آمادہ کرے، اس بات پر مجبور کرے کہ آپ ان حرام چیزوں کے قریب تک نہ جائیں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا اگر تمہارے اندر یہ تقوی ہوتا، یہ اگر اللہ کا خوف ہوتا جو اللہ نے شرط کے طور پر ذکر کیا ہے، تو تم شراب نہ پیتے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قریبی رشتہ دار کے خلاف فیصلہ دیا کہ اس کو شراب پینے کی جو سزا ہے 40 کوڑے، اس کو وہ سزا دی جائے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف آپ کو معلوم ہے، باوجود اس کے کہ یہ صحابی رسول تھے، دوسرا ان کی طرف سے گورنر مقرر کیے گئے تھے، تیسرا ان کے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن جب جرم ثابت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی حجت بھی نہیں تھی، جو حجت پیش کی اس کا جواب بھی دیا عمر بن خطاب نے کہ اللہ کے خوف کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے، تو پھر حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شرابی کو جو سزا دی جاتی تھی وہ 40 کوڑوں کی سزا تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس صحابی کے خلاف فیصلہ دیا کہ اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے، پھر اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، یعنی نیکی کرنے والوں سے، جو واقعتاً اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور وہ تمام حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی محسنین کی صف میں شامل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر اور اپنی توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے پاس ایک سوال ہے، بس اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور پھر آج کا درس ختم۔ سوال یہ ہے کہ وضو میں کچھ لوگ غلو کرتے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو بہت زیادہ پانی سے دھوتے ہیں، اور جب بازو دھونے کی باری آتی ہے تو پہلے 3 دفعہ بازو کو دھو کر پھر ہاتھ میں پانی بھر کر
پانی لے کر 3 دفعہ دائیں بازو اور 3 دفعہ بائیں بازو کو دھوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ غلط ہے، کیونکہ وضو کے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ دھونے کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 ہے، اور جو شخص اس سے زیادہ دھوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا فمن زاد، جو 3 سے زیادہ مرتبہ دھوئے گا، فقد ظلم، فقد اساء وظلم واعتدى، 3 الفاظ بیان فرمائے کہ اس نے بہت برا عمل کیا، اس نے ظلم کیا اور اس نے زیادتی کی۔ جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو دھویا تو اس نے برا عمل کیا، ظلم کیا اور اس نے زیادتی کی، تو لہٰذا 3 سے زیادہ مرتبہ کسی عضو کو نہیں دھونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار 3 بازو اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ دھو لیا، پھر اس کے بعد چلو بھر کر پھر اپنے بازو پر ڈالتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ پانی کے استعمال میں بھی انسان کو فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی وہ اعتداء ہے جو ہم نے ذکر کیا قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں، لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ پانی اللہ تعالیٰ نے پاک حلال قرار دیا ہے، پانی کو انسان استعمال کر سکتا ہے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے مطابق پی بھی سکتا ہے، اس کو وضو میں استعمال کر سکتا ہے، اس کو غسل میں استعمال کر سکتا ہے، پانی حلال ہے، پاک ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو فضول خرچی جو ہے وضو کرتے ہوئے بھی جائز نہیں ہے، اس فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ آنی یہی حدیث ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا جو ہے وہ برا عمل ہے، زیادتی اور ظلم ہے، تو 3 مرتبہ ہی دھونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنے اعضاء کو 1 مرتبہ دھوتے تھے، بعض اوقات 2 مرتبہ دھوتے تھے، بعض اوقات 3 مرتبہ دھوتے تھے۔ باقی پانی کی جو مقدار ہے، پانی کی مقدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کم مقدار کے پانی کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے، اور اگر ہم بھی کرنا چاہیں اتنی ہی مقدار کے پانی کے ساتھ تو کر سکتے ہیں۔ جو میرے بھائی حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے، تو ان لوگوں کو تجربہ ہو چکا ہوگا، مینا کے اندر، پھر عرفات کے اندر اور پھر مزدلفہ کے اندر جب آپ وضو کرنے والی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بڑی بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ جو بوتل ہے نا، یہ کتنے لیٹر کی ہے؟ یہ 0.33 لیٹر، یعنی آدھا لیٹر بھی نہیں ہے یہ، تو آدھے لیٹر کی بوتل جو ہوتی ہے یا آدھے سے کچھ زیادہ، اس بوتل کو بھر کر کے لوگ وضو کر لیتے ہیں، میں خود بھی کرتا رہا ہوں۔ تو کم مقدار کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، کم مقدار میں پانی ہو تو اس کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں انسان کو بہرحال فضول خرچی سے اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ ہاں جی، وضو کے اندر گردن کا مسح نہیں ہے، وضو میں صرف سر کا مسح ہے اور کانوں کا مسح ہے، بس پورے سر کا مسح کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے کانوں کا مسح کرنا چاہیے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ اس کے بعد یہ گردن کا جو مسح ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اہل علم نے گردن کے مسح کو بدعت قرار دیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جی، کس کے بارے میں؟ جی، جوا۔ دیکھیں، جوا جو ہے یہ وہ چیز ہے جس میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن کروڑوں کا، لاکھوں کروڑوں کا مالک صرف ایک بنتا ہے، یا ان میں سے چند ایک لوگ بنتے ہیں۔ اس کی مثال یہ جو بینکوں سے، مختلف بینکوں سے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں، آپ 50 دینار کا سرٹیفکیٹ لیں، اس پر یہ
آفر یہ کی جاتی ہے کہ جب قرآن اندازی ہوگی تو آپ کو ملین کا جو انعام ہے، جو بمپر پرائز ہے، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو جس کے نام کا قرآن نکلتا ہے تو وہ پھر راتوں رات وہ امیر بن جاتا ہے اور وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ جوا ہے کہ جس پر آپ نے نہ سرمایہ لگایا، یعنی 50 دینار کا آپ نے سرٹیفکیٹ لگایا، اس کے بالمقابل آپ کو کروڑوں مل گئے، اور آپ نے کوئی محنت بھی نہیں کی، نہ آپ نے سرمایہ لگایا، نہ آپ نے محنت کی، اور آپ نے بس جسٹ آپ نے 50 دینار خرچ کیے، راتوں رات آپ کروڑوں کے مالک بن گئے۔ تو یہ جوا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کوئی گیم کھیلتے ہیں، اس پر جوا لگا دیتے ہیں، شرط لگا دیتے ہیں، تو اس میں بھی سارے کے سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن جو ہارتا ہے اس کو جو ہے وہ بعض اوقات ہزاروں میں، بعض اوقات لاکھوں میں، بعض اوقات کروڑوں میں دینے پڑتے ہیں۔ تو جیتنے والا جو ہے وہ یعنی وہ بیٹھے بیٹھے ہی وہ کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے اس جوئے سے۔ باقی جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، ایک شخص اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے، جیسے پراپرٹی کی انویسٹمنٹ ہے، آج آپ نے 10 لاکھ کا ایک پلاٹ خریدا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ 20 لاکھ کا ہو گیا، تو آپ کو کچھ ہی عرصے کے اندر 10 لاکھ کا پروفٹ مل گیا، تو یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو جوا نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح پراپرٹی میں فائلوں کا کاروبار چلتا ہے، آپ نے کوئی فائل لی، ابھی فائل ہے آپ کے پاس، پلاٹ نہیں آپ کے پاس آیا، فائل ہے، فائل کی قیمت بڑھتے دگنی ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی، آپ نے وہ فائل آگے بیچ دی، تو آپ کو بیٹھے بٹھائی ہی، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، لیکن آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے آپ نے، تو اس میں جو ہے اس کو جوا نہیں کہہ سکتے۔ اس کو جوا کہنا جو ہے وہ درست نہیں۔ انسان جب کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو اس کو جوا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جوا جو ہے وہ چیز ہے جس کی میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے۔ میرا خیال ہے مسئلہ شاید واضح ہو گیا ہوگا، واللہ اعلم۔ ہاں جی، ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں اسی وقت توقع کر رہا تھا جب حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ شاید کوئی صاحب سوال کریں گے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے ابھی سوال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو مسلمان کی مثال قرار دیا۔ تو کس طرح مثال قرار دیا؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ کھجور کا جو درخت ہے اس سے ہر وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ہر وقت، اور ضروری نہیں کہ اس کے پھل سے ہی فائدہ اٹھایا جائے، اس کی دیگر چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مومن ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان ہوتا ہے کہ اس سے ہر وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ نافع ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بھی اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ جب کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی مسکین کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ ہر وقت وہ نفع بخش ثابت ہوتا ہے، اپنے آپ کے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی۔ اسی طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے، کھجور کا درخت بھی ہر موسم میں، ہر جگہ پہ، ہر وقت، اور اس کی ہر چیز مفید ہوتی ہے، ہر موسم میں مفید ہوتا ہے، ہر جگہ پہ مفید ہوتا ہے، اور اس کی ہر چیز مفید ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ، اور اس کی ایک اور وجہ، اس کی ایک مثال، اس کی یعنی کھجور کے درخت کو مسلمان کی مثال اس لیے بھی قرار دیا گیا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جیسے کہ مسلمان کے دل میں ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس طرح اور کئی اس کے وجوہات بیان کی گئی ہیں، تو اس سے مثال جو ہے واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اس کے بارے میں تو حدیث بالکل واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کے پیشاب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا پیشاب جس جگہ پہ لگتا ہے کپڑے پر، تو اس کپڑے پر آپ پانی چھڑک لیں تو وہ کافی ہے، اور اگر بچی ہے تو اس کا پیشاب اگر کپڑے پر لگتا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ تو اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے کا پیشاب، دودھ پیتا بچہ جو ہے اس کا پیشاب ناپاک ہے، بس فرق یہ ہے کہ بچے کے پیشاب پہ پانی چھڑک لیں، چھڑکنے سے ہی وہ پاک ہو جائے گا، اور بچی کا جو ہے وہ اس کو دھونا پڑے گا، ورنہ ہے تو ناپاک ہی وہ۔ ہاں جی، کون سا؟ ہاں جی، موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اسی طرح ساکس اور جرابوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے۔
شرط یہ ہے کہ جب آپ موزے پہنے یا ساکس پہنے اس وقت آپ وضو کی حالت میں ہوں، مکمل طہارت کی حالت میں ہوں، آپ نے وضو کیا ہوا ہو، پہلے اگر غسل ضروری تھا وہ آپ نے کیا ہوا ہو، وضو ٹوٹ گیا تھا تو وضو کیا ہوا ہو، مکمل طہارت کی حالت میں آپ نے جب موزے پہن لیے یا ساکس پہن لیے تو اب اس کے بعد 24 گھنٹے کے دوران اگر آپ کو وضو کی ضرورت پڑتی ہے، ایون اگر آپ باتھ روم میں بھی جاتے ہیں اور پھر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ اپنے ان ساکس پر اور ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ مقیم کے لیے 24 گھنٹے ہیں اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے ہیں۔ ہاں جی، جی بھائی نے سوال کیا ہے وتر کے بارے میں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر 3 وتر پڑھنے ہوں تو 3 وتر جو ہیں وہ 2 تشہد کے ساتھ پڑھنے چاہیے یا 1 تشہد کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ تو 3 وتر جو ہیں ان کو اگر آپ نے اکٹھے پڑھنے ہوں، 3 وتر جو ہیں اگر آپ نے 3 وتر پڑھنے ہیں تو ان کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ سلام پھیر دیں، دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھیں، اس طرح آپ کے 3 وتر ادا ہو جائیں گے۔ جس طرح کہ عموماً رمضان میں ہوتا ہے نا کہ شفع الوتر الگ پڑھتے ہیں اور پھر وتر الگ پڑھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسری رکعت کے تشہد میں نہ بیٹھیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر تیسری رکعت پڑھیں اور آخر میں تشہد یعنی ایک ہی تشہد کے ساتھ 3 رکعات پڑھیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ سب سے صحیح طریقہ ہے اگر آپ نے اکٹھے پڑھنے ہوں 3 وتر تو۔ باقی جہاں تک ہمارے بعض دوستوں کے ہاں جو طریقہ پایا جاتا ہے کہ 3 وتر جہاں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس میں 2 تشہد ہوتے ہیں سلام پھیرے بغیر، پہلے تشہد میں سلام نہیں پھیرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت پھر آخر میں تشہد بیٹھ کر پھر جو ہے وہ سلام پھیرتے ہیں، تو وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح نہ بناؤ۔ مغرب کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ 2 تشہد ہوتے ہیں سلام پھیرے بغیر، تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لہذا اس طرح 2 تشہد کے ساتھ سلام پھیرے بغیر 3 وتر نہیں پڑھنے چاہیے۔ اگر آپ نے تشہد بیٹھنا ہی ہے تو پھر آپ سلام پھیر دیں، اگر آپ نے سلام نہیں پھیرنا تو پھر آپ تشہد میں بیٹھے ہی نہیں، پہلے دوسری رکعت میں تشہد میں نہ بیٹھیں، پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں جی جی آپ اچھا، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، یہ آج کل جدید دور میں یہ اٹھا ہے یہ مسئلہ۔ کہتے ہیں جی کہ جو 10 جو عاشورہ کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا، یہ 10 محرم کو نہ رکھا جائے، یہ یا 9 کو رکھا جائے یا پھر 11 کو۔ ویسے 11 والا تو ابھی سن رہا ہوں میں نے جو سنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی صرف 9 کا روزہ رکھنا چاہیے، عاشورہ کا روزہ 9 محرم کو رکھنا چاہیے، تو یہ بات سرے سے غلط ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا دن، اس کی یہود بھی تعظیم کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ہم آئندہ سال 9 محرم کا بھی رکھیں گے، 9 محرم کا بھی رکھیں گے۔ یہ بھی کا جو لفظ ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں سے اصل میں یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ حدیث میں سمنا التاسع، کہ اگر آئندہ سال ہم زندہ رہے تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 9 کا ہی رکھنا چاہیے، 10 کا نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ مفہوم غلط لیا ہے ان لوگوں نے۔ دیکھیں اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو حدیث کا راوی ہے نا وہ سب سے زیادہ حدیث کے مفہوم کو سمجھتا ہے، کیونکہ وہ روایت کر رہا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، کہ
کہ یہود کی مخالفت کس طرح کرو کہ 9 کا بھی رکھو اور 10 کا بھی رکھو، لہذا 9 اور 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص 9 کا روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی کسی مجبوری کی بنا پر وہ بھول گیا، مجبوری کی بنا پر 9 کا روزہ نہیں رکھا، تو وہ 10 کا رکھے اور اس کے بعد 11 کا رکھ لے یہود کی مخالفت کرنے کے لیے۔ واللہ اعلم، جزاکم اللہ خیرا۔ ہاں جی آخری سوال۔ اونٹنیوں کو جی ہاں جی، وہ جو لوگ آئے تھے نا جن کو مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی، وہ بیمار پڑ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علاج یہ بتلایا کہ مدینے کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ اونٹنیاں لے جاؤ، باہر جا کے اونٹنیاں چراؤ اور ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو۔ تو جب وہ لوگ گئے، انہوں نے اونٹنیوں کا دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، تو وہ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، خصوصاً جب علاج کے لیے استعمال کرنا ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 9 اتوار کو اور 10 انشاءاللہ پیر کو۔ ہاں جی کون سی نماز؟ ہاں صرف 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں جی۔ عاشورہ عشر سے ہے نا، عشر سے معنی 10 ہے، صرف 10 کا 1 رکھے تو کافی ایسا وہ ہاں وہ بھی کافی، صرف 10 کا رکھے تو وہ بھی کافی۔ اگر پرہیز کرتے ہوئے آپ کسی چیز کو ڈاکٹر نے منع کیا، اس کو آپ نہیں کھاتے، نہیں پیتے، آپ نے ارادہ کریں کہ میں نے اس کو نہیں کھانا، نہیں پیتا، ٹھیک کوئی حل نہیں، کوئی کفارہ یوٹیوب پہ ملے گا آپ کو، یہ سلف سونی وہی اسپیلنگ کیا ہے؟ جس سے ہم لوگ لائف کہتے تھے نا، وہ لوگ نے سروس روک دی ہے فری کی۔ ہمیں کیا میں رہتی ہے ایڈ کرنے کا نمبر، واٹس ایپ پہ ایڈ کرنا ہے، یہ نمبر پہ آپ میسج کیجیے، میسج کرتے ہیں مجھے واٹس ایپ پہ۔ کس کا پیناسونک کا، کس کا ریکارڈر پیناسونک کوئی رکھ کے کیا ہوگا اس کو بھیجنا ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں سامنے لگے تو آپ میسج کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، مجھے ایڈ کریں ہے یہی آ نہیں رہا کہیں کام میں بزی